اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ الکافرون آج ہم دیکھیں گے، پارہ نمبر 30 ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمے کو دیکھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا۔ جی، یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بات کی ہے، ورنہ دیکھیں عام طور پہ جب عام انسانوں سے بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اور جب اللہ تعالیٰ مومنین سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہاں سے یہ واحد ہے جس میں کافروں سے اللہ بات کریں۔ سورت کے فضائل اور خصوصیات کو دیکھیں۔ اس صورت کی فضیلت میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہترین ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یعنی قل ھو اللہ احد۔ متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہی 2 صورتیں، یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے سنا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ پھر ایک حدیث میں حضرت فروہ بن نوفل کا بیان ہے کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بستر پر جاتے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ آپ نے سورہ الکافرون کہا پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، یعنی اس کو پڑھ کر سو گے تو شرک سے پاک ہو کر سو گے، اور اگر سونے ہی کی حالت میں موت آ گئی تو توحید پر مرو گے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو، تمہارا سامان زیادہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک ہم ایسا چاہتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس پڑھا کرو، اور ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ حال تھا کہ سفر میں اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بالمقابل قلیل اور خستہ حال تھا۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ پہ لگاتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے جاتے پوری صورت، اور اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ بھی ساتھ پڑھا۔ شان نزول کے بارے میں دیکھیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کفار کے امیر لوگ مکہ جو میں رہتے تھے، کفار مکہ کے امیر جو تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آئیے ہم اور آپ
اس پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کیجیے اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیں گے، جس میں ہم اور آپ جو ہے برابر ہو جائیں گے دین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول تو یہ دعوت دی اور مصلحت کے لیے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اور جس عورت سے چاہیں گے نکاح کر دیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ایسا کریں کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پابندی کرو اور ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی پابندی کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اصول اسلام میں کافروں سے سمجھوتے پر منع کر دیا بالکل سختی سے، اور کفار سے مصالحت کی حدود جو ہیں وہ ہیں، یعنی کہ اگر کفار جو ہیں ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا ہے پھر ان کے ساتھ مل جل سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، ورنہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا ایمان تو بچانا ہے نا، اس لیے اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے۔ خلاصہ دیکھیں، یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصلحت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان اور کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک دو متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصلحت کی کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ دو سوالات ہیں۔ سورت کے فضائل اور خصوصیات تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے سورت کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توحید خالص، دین کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ یا اللہ ہم میں وہ ایمانی قوت اور جوش اور حرارت پیدا فرما دیجئے کہ ہم باطل اور اعدائے دین سے کبھی مرغوب نہ ہوں اور دین کے معاملے میں ان سے کسی ناپاک اور گندی صلح پر کبھی راضی نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔